بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد سیفی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شوگر کس طرح سے قوت مدافعت کے نظام کو تباہ کرتی ہے اور شوگر لیول کو مینٹین رکھنا، نارمل لیول تک رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ شوگر کے معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ شوگر کی وجہ سے ہونے والا سلو ڈیمیج ہے۔ یعنی شوگر انسان کے جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی شوگر کے مریض میں فوری طور پر ایکیوٹ سمپٹمز پیدا نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کووڈ-19 سے ہونے والی زیادہ تر اموات کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو کسی نہ کسی پرانے مرض کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کمزور ہے۔ اسی طرح شوگر کی وجہ سے بھی ہمارا مدافعتی نظام بہت کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کو آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، ہمارے خون میں 3 طرح کے خلیات پائے جاتے ہیں، جن کو آر بی سیز، پلیٹلیٹس اور ڈبلیو بی سیز کہا جاتا ہے۔ آر بی سی سے مراد ریڈ بلڈ سیلز ہیں، اور ان کا فنکشن پھیپھڑوں سے تازہ آکسیجن لے کر ہمارے جسم کے تمام پٹھوں، ٹیشوز اور خلیات کو وہ آکسیجن پہنچانا ہے، اور اس کے بعد ان تمام خلیات سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو یہ پھیپھڑوں تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے وہ سانس کے ذریعے سے خارج ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پلیٹلیٹس ہیں۔ پلیٹلیٹس کا کام ہمارے خون کو جما کر رکھنا ہے اور کسی قسم کی بلیڈنگ کو پریونٹ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ڈبلیو بی سیز ہیں، جن کو وائٹ بلڈ سیلز کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مدافعتی نظام بناتے ہیں، اور ان کے آگے فردر کئی اقسام ہوتی ہیں۔ جب بھی ہماری باڈی پر یا ہمارے جسم پر کوئی بھی بیکٹیریا، وائرس یا فنجائی حملہ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں موجود مختلف قسم کے کیمیکلز فوری طور پر ڈبلیو بی سیز کو ٹریگر کرتے ہیں، اور وہ فوری طور پر وہاں اس متاثرہ مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس عمل کو کیموٹیکسس کہا جاتا ہے۔ شوگر کی وجہ سے کیموٹیکسس کا جو پروسیس ہے وہ انہبٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ سلو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں مختلف قسم کی انفیکشنز کا سپریڈ کرنے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو قوت مدافعت کے نظام کا ایک اور فنکشن ہوتا ہے، جس کو فیگوسائٹوسس کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہمارے جسم پر کوئی اس طرح کے بیکٹیریاز یا وائرسز انٹر ہوتے ہیں، تو فیگوسائٹس ان کو انگلف کر لیتے ہیں، یعنی کھا جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو پس بنتی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تقریباً 90% بننے والی جو پس ہے، اس کا تعلق فیگوسائٹوسس کے ساتھ ہے۔ شوگر کی وجہ سے فیگوسائٹوسس کا عمل بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو فیگوسائٹس ہیں، جن میں نیوٹروفلز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے، شوگر کی وجہ سے ہمارا بلڈ فلو کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ سیلز تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاتی، اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں ایروبکس پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے پیتھوجنز جو بیماری پیدا کرنے والے جراثیم ہیں، ان کو افزائش کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد شوگر کی وجہ سے ہماری باڈی میں ایسیڈوسس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایسیڈوسس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بلڈ کی جو پی ایچ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور بلڈ ہمارا جو ہے وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے۔ ہمارا خون کا جو بلڈ فلو ہے، جب یہ کمزور ہوگا تو ڈبلیو بی سیز کی جو حرکت ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کوئی فوج کہیں پر مقابلے کے لیے لے کے جائیں، اور وہ راستے میں کہیں سٹک ہو جائے، اور وہ وہاں آگے جو دشمن کی فوج ہے اس کے ساتھ جنگ نہ کر سکے، اور اس علاقے میں سٹک ہو جائے، پھنس جائے۔ اسی طرح ہمارے جو قوت مدافعت کے خلیات ہیں، وہ شوگر کی وجہ سے صحیح طور پر اپنی جو روانی ہے، جو ان کی حرکت ہے، وہ صحیح طور پر نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جراثیم کو پھلنے پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے شوگر کے مریضوں میں انفیکشنز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ایسے وہ تمام ناظرین جو شوگر کے مریض ہیں یا جن کے عزیز و اقارب اس مرض کا شکار ہیں، وہ اس بات کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ شوگر کو نارمل رکھنا کتنا ضروری ہے،
اور اس کے لیے اقدامات کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔